حاضرین جمعہ، ہماری پہچان ایمان سے ہے، ہماری عزت دین سے ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ رب پر ہے، ہمارا قانون اور دستور حیات قرآن ہے، سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اور ہمارے رہبر ہیں، صحابہ کرام ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، صحابہ کرام ہمارے دین اور ایمان کے معیار ہیں۔ ہم کبھی ان صحابہ کو نہیں بھول سکتے جن صحابہ نے گالیاں سنی، مار کھائے، طعنے برداشت کیے اور دنیا کے ہر ایک تکلیف کو برداشت کیا، دنیا کے ہر ایک مصیبت کو برداشت کیا، لیکن کبھی بھی دین اور اسلام میں کوئی آنچ نہیں آنے دیا۔ ہم کبھی ان صحابہ کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے جن صحابہ نے اپنے گردنیں تک کٹوا دی لیکن پھر بھی اسلام کا سودا نہیں کیا، دین کا سودا نہیں کیا۔ ہم کبھی ان صحابہ کی تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتے جن صحابہ نے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے دنیا کے ہر ایک چیز کو ٹھکرا دیا، دنیا کے ہر ایک نعمت کو لات مار دیا، دنیا کے ہر نعمت کو روند دیا اپنے پاؤں تلے، نہ زمین و جائیداد کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی، نہ مال و دولت کی پرواہ کی، نہ رشتہ داروں کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کی پرواہ کی، نہ اپنے وطن کی پرواہ کی، بلکہ دین اور اسلام کے لیے انہوں نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ ہم کبھی صحابہ کی سیرت سے بے وفائی نہیں کر سکتے جن صحابہ نے ضرورت پڑی نہ تو تب صرف نہ اپنی گردنیں کٹوائی بلکہ اپنے بچوں تک کی قربانی دے دی، بلکہ اپنے باپ اور اپنے بیٹے کے گردن اڑانے میں بھی جھجک اور تعامل محسوس نہیں کیا۔ ہم کبھی ان صحابہ کے تاریخ کو نہیں بھول سکتے جن صحابہ جو صحابہ بڑے سے بڑے طاقت، بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا گئے، سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں سے ٹکرا گئے، چٹانوں سے ٹکرا گئے، دنیا کے ہر ایک مصیبت کو مول لیا، دنیا کے ہر تکلیف اور درد کو مول لیا اور دنیا کے ہر ایک تکلیف کو گوارا کر لیا، لیکن دین میں آنچ آنے نہیں دیا، دین کے ساتھ غداری نہیں کی، دین کا سودا نہیں کیا، اسلام سے غداری نہیں کی، اپنے رب سے غداری نہیں کی۔ وہی صحابہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں اور وہی صحابہ ہمارے دین اور ایمان کے معیار ہیں، ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں، ہمارے لیے مثالی اور آئیڈیل ہیں۔ اسی وجہ سے رب نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اے لوگوں ان صحابہ کی طرح سے تم ایمان لاؤ گے تبھی جا کر کے تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ کہاں وہ صحابہ جن صحابہ نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا اور کہاں ہم اپنی مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، کہاں وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر دنیا کو چھوڑا اور کہاں ہم ہیں کہ دنیا کے لیے ہم دین اور اسلام کی قربانی دے رہے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے دین اور اسلام کے لیے بڑے سے بڑے عہدہ کو ٹھکرا دیا، اپنی شان و شوکت بھری زندگی کو لات مار دیا۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے بڑے سے بڑے عہدہ اور منصب کو اپنے جوتے کے نوک کے تلے روٹ ڈالا، اور کہاں ہم ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے عہدہ کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے منصب کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی عزت کے لیے، جھوٹی شان اور شوکت کے لیے نہ اسلام کی پرواہ کرتے، نہ دین کی پرواہ کرتے، نہ قرآن کی پرواہ کرتے، نہ حدیث کی پرواہ کرتے، نہ دینی تعلیمات کی پرواہ کرتے، نہ اسلامی احکامات کی پرواہ کرتے، نہ اسلامی شریعت کی پرواہ کرتے، نہ اسلامی قوانین کی پرواہ کرتے، نہ رب کے فرمان کی پرواہ کرتے۔ میرے بھائیوں، کہاں وہ صحابہ جن صحابہ نے رب کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری سمجھا،
ہر ایک حکم پر عمل کرنا واجب اور لازم اور ضروری سمجھا، اور کہاں ہم ہیں کہ رب کے کسی بھی حکم پر ہم عمل کرنا واجب اور ضروری نہیں سمجھتے۔ کہاں وہ صحابہ جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل، ہر حکم، ہر عمل کو اپنے آنکھوں میں سجایا، اپنے سینوں میں لگایا اور اپنے دل میں اتارا اور اس پر عمل کیا۔ اور کہاں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم سے، کسی بھی بات سے، کسی بھی حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں کی قربانی دے دی، اور کہاں ہم ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کے لیے اسلام کی قربانی کر رہے ہیں۔ کہاں وہ صحابہ جنہوں نے قربانی کی وہ مثال قائم کی میرے بھائیوں، اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ صحابہ دین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دین کے لیے نہ انہوں نے اپنے باپ کی پرواہ کی، نہ بیٹوں کی پرواہ کی، نہ اپنے رشتے داروں کی پرواہ کی، نہ تو بڑے بڑے سرداروں کی پرواہ کی، نہ بڑے بڑے بادشاہوں کی پرواہ کی، نہ بڑے بڑے حکمرانوں کی پرواہ کی، نہ بڑی بڑی ہستیوں کی پرواہ کی، نہ تو دنیا کی کسی طاقت کی پرواہ کی۔ دین کے لیے انہوں نے دنیا کے ہر ایک مصیبت کو مول لیا، لیکن کبھی دین سے غداری نہیں کی۔ اور کہاں ہم ہیں میرے بھائی کہ دنیا کے لیے، دنیا کی جھوٹی شان اور شوکت کے لیے، دنیا کے عہدہ اور منصب کے لیے نہ ہمیں اسلام سے مطلب، نہ ہمیں دین سے مطلب، نہ ہمیں قرآن سے مطلب، نہ ہمیں حدیث سے مطلب۔ ہم لوگ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی۔ اسی وجہ سے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین کو مکمل طور پر اپنا لو، دین میں تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے کو چھوڑ دو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، شیطان کے راستے کو چھوڑ دو، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمارے گاؤں کے لوگ گواہ ہیں، پورا سوشل میڈیا گواہ ہے، پورا وائرل ویڈیو گواہ ہے، ہر بزرگ گواہ ہے، ہر ایک نوجوان گواہ، ہر ایک بچہ گواہ ہے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا میرے بھائیوں، دین اور اسلام کا سودا کرتے ہوئے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے ایمان کو بیچتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اپنے لوگوں کے دین کو خریدتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا، رات کی تنہائی میں سودا کرتے ہوئے دیکھا، دین کے اجالے میں سودا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس دنیا کی دولت کے لیے، اس دنیا کی چھوٹی سی دولت کے لیے، ایک معمولی سی دولت کے لیے لوگوں نے دین کی پرواہ کی، نہ لوگوں نے اسلام کی پرواہ کی، لوگوں نے نہ تو اسلامی تعلیمات کی پرواہ کی، نہ تو لوگوں نے شریعت کی پرواہ کی۔ ایک مہینے سے میرے بھائیوں لوگوں نے پورے گاؤں میں لوگوں نے دین کو، اسلام کو، اہل حدیثیت کو اور مسلمانیت کو پورا مذاق بنا کر کے رکھا ہوا تھا میرے بھائی۔ سارے لوگ اس کے گواہ ہیں۔ نہ لوگوں نے حلال اور حرام کی تمیز، نہ لوگوں نے کبھی سوچا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، نہ لوگوں نے کبھی سوچا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کسی نے نہیں سوچا۔ ہماری پریکلپنا سے دور، ہماری وہم و گمان سے دور لوگوں نے ایسے کارنامے کیے میرے بھائیوں کہ اللہ کی پناہ، کبھی ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ایک اہل حدیث کہلانے والے لوگ، مسلمان کہلانے والے لوگ، قرآن اور حدیث پر عمل کے دعوے دار لوگ اس طرح سے اپنے دین کا سودا کریں گے۔ گلی کوچوں میں، چوک چوراہوں میں، ہر جگہ لوگ اپنے دین کا سودا کریں گے، کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ لیکن لوگوں نے کیا میرے بھائیوں، ہر جگہ لوگوں نے کیا، ہر موڑ پر کیا، دن کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں کیا، رات کی تنہائی میں کیا۔ اور ہمارے گاؤں میں جو ماحول تھا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ماحول اور کہیں نہیں تھا۔ جس طرح سے ہم نے اور آپ نے اپنے گاؤں کا ماحول بنایا تھا،
लोगों को लूटने के लिए, लोगों को खसूटने के लिए, लोगों को नोचने के लिए, अपने जेब को भरने के लिए ना हम लोगों ने हलाल की परवाह की, ना हम लोगों ने हराम की परवाह की, ना हम लोगों ने उलमा की बात मानी, ना हम लोगों ने शरीयत की बात मानी। मेरे भाई, किसी ने नहीं सोचा कि हम पैसे ले रहे हैं ये सही या गलत है, हम जो कर रहे हैं ये सही या गलत है, किसी ने नहीं सोचा मेरे भाई। बहरहाल हम लोगों ने एक महीने में बहुत कुछ हमारे गांव में देखा मेरे भाइयों, और ऐसा तजुर्बा हुआ हमारे गांव का, ऐसा तजुर्बा हुआ कि हमने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। फिर वो घड़ी आई, 1 जून की वो घड़ी आई मेरे भाइयों। वो दिलदोज मनाजिर हमारे आंखों के सामने तैरने लगे। हमारी आंखों ने वो दिलदोज मंजर देखा, वो बेहूदगी और शर्मिंदगी का मंजर देखा। आंखों से आंसू आया, दिल को रोना आया मेरे भाइयों। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम लोग इतने गिरेंगे, कभी हमने नहीं सोचा कि हम गैर मुस्लिमों के नक्शे कदम पर चलते हुए हम इतने गिरेंगे। कभी नहीं सोचा था हम के गैर कौमों की मुशाबिहत में हम इतने गिर जाएंगे। हम इस्लामी तालीमात की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, हम होलियां खेलेंगे, हम ठुमके लगाएंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम होलियां खेलेंगे, हम जो है कि नाच गाना करेंगे, हम नंगा नाच करेंगे, हम शरीयत के धज्जियां उड़ाएंगे और पूरे गांव में हम बदनुमा दाग लगाएंगे। कभी हमने नहीं सोचा, लेकिन हमारी नंगी आंखों ने वो मंजर देखा मेरे भाई। हमारी नंगी आंखों ने उन मंजर को देखा, दिल बहुत परेशान हुआ, आंखों से आंसू निकल आए मेरे भाइयों कि हमारे गांव के नौजवान, हमारे बच्चे इस तरह से थिरक रहे हैं, इस तरह से ठुमके लगा रहे हैं, इस तरह से नाच रहे हैं, इस तरह से होलियां खेल रहे हैं, इस तरह से बेहुदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं, तमाम अखलाकी अक़दार की हुदूद को तोड़ करके लोग इस तरह से कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था, लेकिन हुआ मेरे भाइयों। हमारे बच्चों ने किया, हमारे नौजवानों ने किया और हम सब ने किया। लेकिन फिर भी दिल को थोड़ी सी खुशी है, खुशी नहीं बल्कि इसको तसल्ली करिए, यही सोच करके दिल को कुछ तसल्ली हासिल हुई कि हम लोगों ने उलमाए कराम की रहनुमाई में जो तमाम उम्मीदवारों को जो गाइडलाइन कमेटी की तरफ से दिया था कि गांव में आप डीजे नहीं बजाएंगे, गांव में आप होलियां नहीं खेलेंगे, गांव में आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे, कम से कम हमारे गांव इससे पाक और साफ रहा, इतनी दिल में तसल्ली है। लेकिन मेरे भाइयों, यही नौजवान अगर गांव के बाहर जाकर के ये काम करें तो दिल परेशान होगा कि नहीं होगा? आंखों से आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? दिल रंजूर होगा कि नहीं होगा? सोचने पर हम मजबूर होंगे कि नहीं होंगे कि हम कहां पहुंच गए, हम कितने गिर चुके हैं, हमने इस्लाम को कितना पीछे छोड़ दिया, दीन की तालीमात को हमने कितना पीछे छोड़ दिया मेरे भाइयों। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो अपने हाथ से रोके। व इल्लम यस्तती, और अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो, और यकीनन हम सब के अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारी ईमान में इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत, इतनी जुर्रत नहीं है कि हम हाथ से रोक सकें। व इल्लम यस्तती फबिलिसानी, अपनी जबान से रोकें। जबान से रोकने की ताकत है कि नहीं है बताइए मेरे गांव के बुजुर्गों, आप जवाब दीजिए, आपके मुंह में जबान है कि नहीं है? आपने अपने गांव के नौजवानों को रोका कि नहीं रोका? आप रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? क्यों नहीं रोका? जो बच्चे कल होलियां खेल रहे थे, क्या उनके माँ बाप नहीं हैं? क्या उनके भाई बहन नहीं हैं? जरा दिल में हाथ रख करके बताइए, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे को वीडियो में थिरकते हुए देखा और उसको डांटा, फटकारा, मारा, अपने घर से निकाल दिया? एक भी बाप बताए कि हमने अपने बेटे को घर से निकाल दिया? किसी ने नहीं निकाला, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी के अंदर हिम्मत नहीं। अपने बेटे को कुछ नहीं कह सकते, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकते, तो दूसरे को क्या कहेंगे मेरे भाई?
लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ठुमके लगाते हुए देखा, होलियां खेलते हुए देखा, नाचते हुए देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। न किसी ने अपने बेटे को डांटा, न किसी ने अपने भाई को रोका, न किसी ने अपने रिश्तेदार को रोका, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बेशरम हो चुके हैं मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर जबान से रोकने की ताकत नहीं तो दिल में बुरा जानो। हमने और आपने दिल में बुरा समझा उस काम को? नहीं समझा। हमने और आपने अपने दिल में भी उसको बुरा नहीं समझा। हमें खुशी हो रही है, हम देख करके हंस रहे हैं। हमें अपने दिल से भी उन लोगों से नफरत नहीं हुई जो लोग थिरक रहे थे, नाच रहे थे, होलियां खेल रहे थे। दिल से आप नफरत करते उन लोगों से नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, दिल से बुरा जानना ये सबसे कमतर दर्जे का ईमान है। अगर आप दिल से बुरा जानते हैं तो ये सबसे कमतर दर्जे का ईमान है। अज़अफ़ ये इसमें तफ़ज़ील का सेगा है, सबसे कमजोर दर्जे का ईमान है। और अगर दिल से भी बुरा नहीं जानते तो फिर आपके अंदर ईमान भी नहीं है। अगर दिल से आप बुराई को बुरा नहीं समझते तो आपके अंदर ईमान नहीं, आपके अंदर ईमान नहीं है। अगर आप बुराई से नफरत नहीं करते, आपके दिल में बुराई से नफरत नहीं है, तो आपके अंदर ईमान भी नहीं है। ईमान का भी जनाजा निकल चुका है मेरे भाई। ज़मीर का सौदा हो गया, ईमान का सौदा हमने कर दिया, इस्लाम का सौदा कर दिया, शर्म व हया का सौदा कर दिया, हर चीज का सौदा कर दिया मेरे भाई। हम लोगों ने कहां पे हम आ गए, किस मोड़ में हम आ गए। हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म व हया से हमारी गर्दनें झुक जानी चाहिए, हमें खून के आंसू रोने चाहिए। लेकिन नहीं, दिल से भी हम लोगों ने बुरा नहीं जाना, दिल से भी हमने और आपने बुरा नहीं जाना। याद रखें मेरे भाई, जब तक आपके दिल में बुराई से नफरत नहीं होगी तो आप कभी भी बुराई में पड़ सकते हैं। आपके दिल में बुराई के खिलाफ नफरत होना जरूरी है। आप नहीं रोक सकते, ठीक है, आप जबान से नहीं कह सकते, ठीक है, कम से कम दिल से बुरा जानिए, दिल से नफरत कीजिए, नफरत कीजिए ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से नफरत कीजिए जो इस्लाम का सौदा करते हैं, जो शर्म व हया को बालाए ताक रख देते हैं, जो इस्लामी तालीमात को बालाए ताक रख देते हैं। मेरे भाइयों, क्या जीत की खुशी मनाने के लिए ये तरीका नहीं हो सकता था कि लोग निकलते एक दूसरे को सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुसाफा करते, गले मिलते? क्या ये नहीं हो सकता था? क्या खुशी मनाने का ये तरीका नहीं हो सकता था कि जीत की खुशी में बाहर निकल करके ऐलान करे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप लोगों के सपोर्ट से हम जीत गए और जीत की खुशी में हम अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए हम 10,000 रुपया देते हैं, जो सिर्फ हम गांव के बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे, गांव के बच्चों की मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेंगे, अपने कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। अब अपने समाज के तालीमी इदारों में हम 20,000 देते हैं, गरीबों और मिस्किनों के लिए हम 20,000 देते हैं, अपने गांव के गरीबों और मिस्किनों के लिए हम देते हैं। क्या खुशी मनाने का ये तरीका नहीं हो सकता था? क्या उसके लिए होली खेलना जरूरी था? आज आप एक मामूली सी जीत की खुशी में होली खेल रहे हैं, कल आप शादी की खुशी में भी होली खेल सकते हैं। आज आप जीत की खुशी में आप डीजे बजा सकते हैं, कल आप शादी के खुशी में भी डीजे बजा सकते हैं। आज आप जीत की खुशी में ठुमके लगा सकते हैं, कल आप शादी की खुशी में भी ठुमके लगा सकते हैं, कल आप अपनी पैदाइश की खुशी में भी नाच सकते हैं, कल आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फितने का दरवाजा मत खोलिए मेरे भाई। अगर फितने का दरवाजा आपने खोल दिया तो फितनों का आप नहीं रोक पाएंगे। फितनों का सबब मत बनिए, गांव में फितना मत फैलाइए, गांव में बुराई मत फैलाइए, गांव में फसाद मत फैलाइए, गांव में फितनों को रोकिए, अपने बच्चों को रोकिए। हमारे जिन बच्चों ने देखा होगा अपने बड़ों को होलियां खेलते हुए, उन बच्चों को हम कभी रोक पाएंगे? उन बच्चों को कभी हम मना कर पाएंगे? उन बच्चों को कभी हम कह पाएंगे? हमारे जो नौजवान डीजे में ठुमके लगा रहे थे, जिन बच्चों ने उनको ठुमके लगाते हुए देखा, थिरकते हुए देखा, उन बच्चों को हम कल मना कर पाएंगे? नहीं मना कर पाएंगे मेरे भाई।
فتنے کا دروازہ مت کھولیے بلکہ فتنے کا دروازہ بند کیجیے. جہاں تک ہو سکے برائی کے خلاف کھڑے ہوئیے, برائی سے نفرت کیجیے, اچھائی کا ساتھ دیجیے اور برائی پھیلنے کا سبب مت بنیے سماج میں. کیا ہماری اور آپ کی جیت کی خوشی اس خوشی سے بڑھ کر ہے کہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے. مسلمان صرف 313 کی تعداد میں ہے. خبر ملی کہ ابو سفیان بہت سارا مال و دولت لے کر کے, قافلہ لے کر کے, اونٹوں کا قافلہ, مال و دولت سے لگا ہوا اونٹوں کا قافلہ لے کر کے مدینہ شام سے نکلا ہے, مکہ جا رہا ہے, مدینے کے راستے سے گزرنے والا ہے. مسلمانوں کو خبر ملی, جو مسلمان مکے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے گئے تھے, اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے گئے تھے, اپنی زندگی بھر کی کمائی چھوڑ کر کے گئے تھے, پوری ہر طرح سے لٹ کر کے پٹ کر کے گئے تھے, ان مسلمانوں کو لگا کہ ان لوگوں نے ہمیں لوٹا ہے, ہمارے گھروں کو لوٹا ہے, ہماری زمین و جائیداد کو لوٹا ہے, ہمیں اپنے شہر سے, اپنے وطن سے بے وطن کیا ہے, کیوں نہ ہم آج ان کے قافلے پر ہم حملہ کریں اور اس کے قافلے کو ہم لوٹ لیں تاکہ کچھ بھرپائی ہو جائے, کچھ مال و دولت آ جائے. ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ مسلمان جو ہے کہ حملہ کرنے والے ہیں. ابو سفیان نے مکہ خبر بھیجوائی کہ مدینے کے راستے سے میں آنے والا ہوں, لیکن مدینے کے مسلمان ہمارے راستے کو روکنے والے ہیں, لہٰذا آپ لوگ نکلیے. اور ابو سفیان کو اسی وقت ترکیب سوجھی, مدینہ کا راستہ چھوڑ کر کے دور کا راستہ نکال کر کے وہ مکے کی طرف رواں ہو گئے. اور جب مدینہ سے دور نکل گئے تو خبر بھیجوائی مکہ میں کہ جا کر کے کہہ دو کہ ہم بچ کر کے آ گئے ہیں مدینہ سے, اب خطرے سے بالکل باہر ہیں, لوگ واپس آ جائیں, مکہ لوگ واپس آ جائیں, اب جانے کی ضرورت نہیں. اس وقت ابو جہل نے کہا کہ نہیں, ہم جائیں گے میدان بدر میں, وہاں پہ ہم مسلمانوں سے لڑائی کریں گے اور مسلمانوں کو ہم ہرائیں گے اور جیت کی خوشی منائیں گے, اونٹ کو ذبح کریں گے, ناچیں گے, گائیں گے اور خوشیاں منائیں گے. ہم گوشت کھائیں گے, اونٹ کو ذبح کریں گے, ناچیں گے, گائیں گے, خوشیاں منائیں گے. یاد رکھیے گا, خوشی منانے کا طریقہ یاد رکھیے گا. مسلمانوں کو جب خبر ملی کہ کفار و مشرکین میدان بدر میں جمع ہونے والے ہیں اور ہم سے مقابلے کے لیے وہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں, مکہ سے نکل چکے ہیں, مسلمان بے سر و سامان 313 کی تعداد میں نکلے. اسلام کی پہلی لڑائی ہے, کسی کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے, کسی کے یقین سے بھی باہر ہے. مسلمان قلیل تعداد میں ہیں, کمزور ہیں, بے سہارا ہیں, ان کے ہاتھ بالکل خالی ہیں, ہتھیار نہیں ہے, بے سر و سامان ہے. مسلمان نکل پڑے. ادھر 1000 کی تعداد ہے, اونٹ ہے, گھوڑے ہے, لشکر ہے, زرہ ہے, تلوار ہے, ہر طرح کے ہتھیار ہیں. دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے. لوگوں نے دیکھا میرے بھائی, لوگوں نے دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی, مسلمان جرأت اور بہادری سے لڑے اور کفار کا وہ حشر کیا. کفار بھاگنے پر مجبور ہوئے. بڑے بڑے 70 بڑے کفار کے جو سردار تھے, تمام سردار مارے گئے, ذلیل ہوئے, رسوا ہوئے, ہار گئے. 70 سے زیادہ لوگ بندی بنا لیے گئے, قید کر لیے گئے, پکڑ لیے گئے. بچے کھچے لوگ ہار کر کے, پٹ پھیر کر کے, شکست خوردہ ہو کر کے, ذلیل اور رسوا ہو کر کے مکے کی طرف بھاگے. مسلمان فتح یاب ہوئے. اسلام کی پہلی لڑائی ہے. جن لوگوں نے 2 سال پہلے مسلمانوں کو گھر سے نکالا, مال و دولت چھین لی, گلیوں میں گھسیٹا تھا, ان کے گھروں سے بے دخل کیا تھا, ان کے خلاف لڑائی تھی, بے سر و سامانی کی حالت میں لڑائی تھی, بڑی تعداد سے لڑائی تھی, اپنے دشمنوں سے, جانی دشمنوں سے لڑائی. مسلمان جیت گئے. جیت کی خوشی میں مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. لوگ مدینے میں ہر ایک بچہ, ہر ایک عورت, ہر ایک بوڑھا مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان فتح یاب ہو کر کے واپس ہو رہے ہیں. سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مسلمان مدینہ میں داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ساتھ فتح حاصل کر کے فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. کس طرح سے داخل ہو رہے ہیں؟ ہولیاں کھیلتے ہوئے, ہلڑ بازی کرتے ہوئے, نعرے بازی کرتے ہوئے نہیں, بلکہ خاموشی کے ساتھ. چہرے میں عاجزی اور انکساری ہے.
عاجزی اور انکساری کے ساتھ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا ہماری اور آپ کی جیت اس جنگ سے بھی بڑی جیت ہے میرے بھائی؟ اس اسلام کی پہلی لڑائی سے بھی، پہلی جنگ سے بھی بڑی جیت ہے ہماری اور آپ کی جیت، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اپنے سروں پہ اٹھا رکھا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو چاہیں گے وہ کریں گے، اس سے بڑی جیت نہیں۔ مکہ فتح ہوتا ہے سن 8 ہجری میں میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صرف 8 سال کے بعد جس مکے سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا، جس مکے سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا تھا، جس مکے میں مسلمانوں کی زمین و جائیداد چھین لی گئی تھی، اسی مکے میں صرف 8 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد آپ کے پیچھے ہے، آپ کھچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے میں عاجزی اور انکساری ہے۔ جب فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، اے میرے دشمنوں جاؤ، آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اے میرے خون کے پیاسوں جاؤ، ہم نے معاف کر دیا، اے ظالموں جابروں جاؤ، ہم نے معاف کر دیا، اے ہمارے جانی دشمنوں جاؤ، ہم نے معاف کر دیا، اے وہ لوگوں جو ہماری قتل کے لیے تم لوگ پروپیگنڈے کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، ہماری قتل کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، ہم نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ 8 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز ادا کی میرے بھائی جیت کی خوشی میں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ سے بڑی فتح ہم لوگوں نے حاصل کر لی؟ کیا اس سے بڑی جیت ہمیں مل گئی؟ کیا اس سے بڑی جیت ہم نے حاصل کر لی؟ کیا صحابہ کرام نے اس وقت ہلڑ بازیاں کی؟ کیا اس وقت صحابہ کرام نے ناچ اور گانا کیا، ڈانس کیا، ٹھمکے لگائے، پھرکے، ناچے، گائے؟ کیا صحابہ کرام نے اس وقت ایک دوسرے پر رنگ پھینکے، پٹاخے پھوڑے، فائرنگ کیا؟ نہیں کیا، بلکہ شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل میں معافی کا جذبہ لیے معافی کا اعلان کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑے بڑے غزوات جیتے، بڑی بڑی جنگیں جیتی، بڑے بڑے فتوحات کیے، لیکن کیا ان غزوات اور ان فتوحات سے بڑھ کر کے ہمیں جیت مل گئی ہے؟ کیا ان صحابہ کرام نے کبھی جیت کی خوشیاں اس طرح سے منائی جیسے ہم نے منائی؟ اگر نہیں منائی تو کیا ہم ان صحابہ کرام کی طرح اپنی جیت کی خوشیاں نہیں منا سکتے؟ کیا ان صحابہ کرام کی طرح نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ان صحابہ کی طرح اپنی جیت کی خوشی نہیں منا سکتے؟ ہم سماج میں ایک مثال نہیں قائم کر سکتے؟ اچھائی کے لیے ہم مثال نہیں قائم کر سکتے سماج میں؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے کتنے ممالک فتح کیے، مسلمانوں کو کتنی ساری فتوحات ہوئی، روم اور فارس، عراق اور ایران، کہاں ملک شام، کہاں اندلس، آرمینیا، آذربائیجان، افغانستان، ہندوستان، افریقہ اور بڑے بڑے ممالک مسلمانوں نے فتح کیے، لیکن کیا ان فتوحات کی خوشی میں مسلمانوں نے اس طرح سے ہلڑ بازیاں کی، اس طرح سے بےہودگی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا؟ نہیں کیا میرے بھائی۔ ہمارے لیے صحابہ آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے صحابہ روشنی کے مینار ہیں، ہمارے دین اور ایمان کے معیار صحابہ ہیں، صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں یاد رکھو کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا، مسجد اقصی کو فتح کیا، اس وقت عیسائیوں نے کہا کہ عمر فاروق تمہارا خلیفہ یہاں آئے گا، تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں ہم مسجد اقصی کی چابی دیں گے۔
مسلمانوں نے خبر پہنچوائی مدینہ. نہ حضرت عمر فاروق مدینہ سے نکلے ملک شام کے لیے، مسجد اقصی جانے کے لیے نکلے، اپنے غلام کو ساتھ میں لیا، ایک اونٹ لیے اور باری مقرر کر لیا اپنے غلام کے لیے کہ کچھ دور ہم اونٹ میں بیٹھیں گے اور اونٹ کو تم ہانک کر کے لے کر کے جاؤ گے، اور کچھ دور تم اونٹ پر بیٹھو گے اور میں اونٹ کو ہانک کر کے لے کر کے جاؤں گا. بھلا بتائیے 22 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمراں، جو صرف نہ ایک ملک کا حکمراں ہو بلکہ کئی ممالک کے حکمراں ہو، جو فارس کا حکمراں ہو، جو روم کا حکمراں ہو، جو ملک حجاز کا حکمراں ہو، جو ایران کا حکمراں ہو، جو ایران کا حکمراں ہو، جو افریقہ کو حکمراں ہو، اور جو آرمینیا، ترکستان، آذربائیجان اور اردن کا حکمراں ہو، بڑے بڑے ممالک کا حکمراں ہو. 22 لاکھ مربع کلومیٹر یعنی 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا تنہا حکمراں ہو، اور وہ سفر کر رہا ہو، اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہو، اور وہ حکمراں اونٹ کا لگام تھام کر کے چل رہا ہو. آپ نے دنیا میں کسی ایسے بادشاہ کو دیکھا؟ کسی ایسے حکمراں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اور جب مسجد اقصی کے قریب پہنچے اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کے غلام کی تھی. اس غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ بیٹھ جائیے، لوگ اب دکھائی دینے لگے ہیں، مسجد اقصی سامنے ہے، عیسائی لوگ ہیں انتظار کر رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ حکمراں ہیں، آپ بیٹھ جائیے، ہم اونٹ کو چلائیں گے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، انصاف سب کے لیے برابر، یہ عمر کا فیصلہ ہے، یہ عمر کی عدالت ہے، یہ عمر کا عدل ہے، تمہاری باری ہے، تم ہی بیٹھو گے. مسلمانوں نے جب دیکھا تو حضرت عمر سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، عیسائی لوگ کیا کہیں گے. اس وقت حضرت عمر نے بہت تاریخی جملہ کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اسلام کی وجہ سے ہمیں یہ عزت ملی ہے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا، اللہ ہمیں خوار کر دے گا، اللہ ہمیں محکوم کر دے گا، اللہ ہمیں غلام کر دے گا، اللہ ہماری طاقت کو چھین لے گا، اللہ ہماری حکومت کو چھین لے گا، اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. یہ عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے، یہ عزت ہمیں دین کی وجہ سے ملی ہے، یہ عہدہ اور منصب ہمیں دین کی وجہ سے ملی ہے. ہم دین کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے، دین کا سودا کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتا. دنیا کی کتنی بھی بڑی دولت ہو لیکن دین کا سودا نہیں ہو سکتا، اسلام کا سودا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، ایمان کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے. کیا مسجد اقصی کی فتح سے بڑی فتح ہم لوگوں کو مل گئی ہے؟ کیا اس سے بڑی جیت ہم لوگوں کو حاصل ہو گئی ہے کہ ہم اس جیت کی خوشی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کو پھاڑ دیں گے، زمین میں ہم چھید کر دیں گے، پہاڑ کو ہم تاس ناس کر دیں گے. ایسا لگتا ہے زمین و آسمان کو اپنے سر میں اٹھا لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کیا کریں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہم اسلام کا سودا نہیں کر سکتے، کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتے. ہمیں یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اور دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا، آپس میں لڑنے لگے، جب حکمرانوں نے حکومت کو صرف اپنی جو ہے کہ اپنے خواہش کا مرکز بنا لیا، لوگوں نے صرف دولت کو فوکس کرنے لگے، لوگ حکومت کے لیے لڑنے لگے، لوگ دنیا کے لیے لڑنے لگے، لوگ دنیا کی دولت کے لیے لڑنے لگے، آپس میں لڑنے لگے، آپس میں بھیڑنے لگے. مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا، مسلمانوں کا اتنا برا حال ہوا کہ تاریخ نے دیکھا کہ اس وقت مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے ایسے دشمن مقرر کیے، مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا، مسلمانوں کا اس طرح سے قتل عام ہوا کہ کئی دن تک دریائے دجلہ کا خون بھی سرخ بہنے لگا. میرے بھائی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوبارہ اسلام کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں. اس طرح سے ہلاکو خان چنگیز خان نے
اس طرح سے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا، اللہ نے اس طرح دشمن کو مقرر کر دیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب دنیا میں دوبارہ مسلمان اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے قتل و خونریز کیا، اور اس طرح سے قتل کی بات، اس طرح سے لوگوں کا قتل عام کیا، اور اس طرح سے لوگوں کے قتل کر کے لوگوں کے سروں سے اس طرح سے مینار قائم کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ دوبارہ کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ لیکن یہ تو اسلام کی خوبی ہے، یہ تو اسلام ہے جو پھر دوبارہ اسلام پنپا اور اسلام پوری دنیا میں دوبارہ پھیل گیا میرے بھائی۔ لیکن آج اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر دشمن مسلط کر دے گا، اور اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو مسلط کر دیا ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین ہمارے سروں پر ہمارے دشمن کو مسلط کر چکا ہے۔ آج کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں، خصوصاً اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو میرے بھائی مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ آج ہماری حالت کیوں ہے؟ آج ہم نے آج ہم دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے۔ دین کو ترجیح دینا ہر ایک معاملے میں، ہر ایک معاملے میں ہمیں دین کو ترجیح دینا ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے، ہمیں دین کا سودا نہیں کرنا ہے۔